اب میں آپ کی خدمت میں جو نتیجہ دینے چاہ رہا ہوں وہ ہمارے عالم دین کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اہل سنت عالم دین کی کتاب میں لکھا ہے، میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لہٰذا خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کسی تعصب کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر کہ کوئی اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہل سنت عالم دین نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے اور پھر نتیجہ دیا ہے. کون اہل سنت عالم دین؟ ابن ابی الحدید معتزلی، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا. شرح نہج البلاغہ کے اندر ایک واقعے کو لکھا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ ہے کہ جو میں سید ابو الحسن مدائنی سے نقل کر رہا ہوں، اور سید ابو الحسن مدائنی یہ اس زمانے کا شخص ہے کہ جو 5، 6، 6، 7، 8، 9، 10ویں امام کا زمانہ ہے. بڑا طویل اس کی زندگی ہے اور 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ابو الحسن مدائنی نے. لیکن آج کے دور میں ان کی کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. کوئی بھی کتاب نہ خطی صورت میں نہ پرنٹڈ صورت کے اندر کوئی ان کی کتاب کا کوئی آثار باقی نہیں ہے. اگر کہیں پر سید ابو الحسن مدائنی کا نام ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ بعد کے علماء نے ان سے کوئی روایت نقل کی تھی، چنانچہ بعد کے علماء کی کتابوں کے اندر تو ہے لیکن ان کی اصل کتاب کے اندر سے وہ روایت ختم ہو گئی کیونکہ اصل کتاب باقی نہیں رہی. تو کوئی بھی کتاب سید ابو الحسن مدائنی کی موجود نہیں ہے، لیکن سید ابو الحسن مدائنی کی روایت میں بیان کر رہا ہوں ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب سے. کہتے ہیں کہ جب حاکم شام کا زمانہ آیا اور حاکم شام کو خلافت مل گئی تو اپنے گورنر کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ تم پر لازم ہے کہ جب خطبہ دو تو علی کی شان میں گستاخی کرو، علی پر سب و شتم کرو، لعنت کے بغیر اپنے خطبے کا اختتام نہ کرو، اور ان کے اوپر نعوذ باللہ ان کی اولاد کے اوپر سب و شتم کرو. یہ پہلا خط تھا جو سارے گورنروں کو لکھا گیا. گورنروں نے بھی ایک اور کام کیا اور اس نے بعد میں تائید بھی کی، کہا کہ اب دوسرا کام تمہیں کرنا ہے کہ جو تمہارے شہر کے اندر شیعہ موجود ہیں جو علی کے چاہنے والے ہیں اور علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو تلاش کرو، انہیں یا زندان میں ڈالو یا قتل کر دو. اب یہ کام ہونا شروع ہوا. دیکھیں فضائل علی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلے علی کے فضائل تو بیان کرنا دور کی بات، لعنت بھیجی جا رہی ہے. وہ مرحلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جتنے چاہنے والے ہیں جن کی زبان سے علی کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، انہیں زندان میں ڈالو یا قتل کر دو یا جلا وطن کر دو. یہ ہونا شروع ہوا. یہاں تک یہ جو مرحلہ ہے یہ کافی سالوں تک اور کافی عرصے تک جاری رہا. تو ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوا. اب یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھ رہے ہیں جس کے اوپر میں توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں اب تیسرا مرحلہ یہ شروع ہوا کہ جب علی کے فضائل ایسے ایسے ختم ہو گئے تو علی کے مقابلے پر جو لوگ ہیں ان کے جھوٹے فضائل بیان کرنا شروع کرو، اور جھوٹی روایتیں اس مقام پر گھڑنا شروع کی گئی. لہذا جو علی کے بارے میں آیا تھا کہیں کہیں اس سے ملتا جلتا اور کہیں کہیں اس سے ذرا سا تبدیل کر کے روایت کو کھڑا گیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا. علی کے فضائل آہستہ سے ختم ہونے لگے، چھپنے لگے، بیان نہیں ہوتے تھے، اور وہاں سے جھوٹی روایتیں گھڑی جا رہی ہیں. ان کو پیسے مل رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، ممبروں پر آ رہے ہیں. یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اب نتیجہ دے رہے ہیں. اس نتیجے پر میں توجہ چاہوں گا. ابن ابی الحدید معتزلی نے اب یہ نتیجہ دیا کہ یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر تمہیں نبی کی کوئی ایسی حدیث ملے جس کے اندر علی کے فضائل بھی ہوں اور اس سے شباہت رکھنے والی ایک اور حدیث بھی ملے جس میں کسی اور کے فضائل ہوں، توجہ فرمائیے گا، ایک ایسی حدیث ملے جس کے اندر علی کے فضائل ہوں، ایک دوسری حدیث ملے جس سے ملتے جلتے کسی اور کے فضائل بھی ہوں، تو یاد رکھنا کہ جو علی کی شان میں حدیث بیان ہوئی ہے وہ سچی ہے، جو دوسروں کی شان میں بیان ہوئی ہے وہ جھوٹی ہے. یہ معیار دے دیا انہوں نے اہل سنت عالم دین نے کہ یاد رکھو جو حدیثوں کی فہرست ہے، جو فضائل کی فہرست ہے، ان فضائل کی فہرست کے اندر جہاں جہاں تمہیں ایک فضیلت علی کے لیے بھی نظر آتی ہے اور کہا کہ یہ فضیلت کسی اور کو بھی حاصل ہے، تو یاد رکھنا علی کو فضیلت تو حقیقت میں ملی تھی، لیکن جو دوسروں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ افسانہ ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.